بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہمارا الدرس الرابع عشر 14th لیسن ہے ہمارا دروس میں۔ تو اس کے کمپوننٹس کیا ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لیجئے۔ فعل الامری، اس میں جو ہے فعل امر ہے، یعنی فعل امر مختصر انداز میں فعل امر اس میں سکھائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور فعل امر جو ہے آپ صرف میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے آپ کیسے فعل امر بناتے ہیں، امید ہے آپ کو وہ یاد ہوگا۔ تو جس کو وہ یاد ہوگا اس کے لیے آسان ہے سمجھنا۔ دیکھ لیجئے لیسن، یہ مکالمہ ہے مدرس اور طالب کے درمیان۔ المدرس من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ آپ کو کہنا ہو who is on the door، یعنی who is behind the door، یا دروازے پر کون ہے، دروازے کے پاس کون ہے، تو کہتے ہیں من بالبابی، ٹھیک، من بالبابی۔ اور کبھی کبھار کہتے ہیں دروازے کو کس نے کھٹکھٹایا، وہ knocked the door، اس کے لیے کہتے ہیں من دق الباب، دق یدق دقن کے معنی نوک کرنا، دق، من دق الباب۔ ہے نا وہ جملہ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا، یا وہ شاگرد کے ساتھ جو ہے اپنی بیٹی کا انہوں نے نکاح کیا، تو حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ اپنی بیٹی کو لے کر آئے، اور شاگرد نکلا، دروازے کو کھٹکھٹایا حضرت سعید نے، من دق الباب، اس نے کھٹکھٹایا دروازہ، کہنا سعید، شاگرد سوچنے لگا کہ کون سعید، سوال ہی نہیں ہے کہ حضرت سعید کا خیال آتا، کیونکہ حضرت سعید بن المسیب کے بارے میں کہ انہوں نے جو ہے زندگی بھر کثرت سے جاتے تھے صرف 3 جگہ، مسجد اور مدرسہ اور اپنے گھر، اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر نہیں جاتے تھے، سوائے عیادت ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو دینی، وہ تو عبادت ہے۔ طالب، انا طالب جدید، میں ایک نیا طالب علم ہوں۔ المدرس، ادخل، داخل ہو جاؤ، تو یہ فعل امر ہے، دخل یدخل سے، ادخل۔ ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، یا آپ کا نام کیا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے یہ اخلاق، تم کی جگہ آپ، ہے نا، یہ بہت اہم ہے، یہ چیزیں بچپن سے ہی جو ہے آداب کی رعایت، اور ہم بڑوں کے اندر بھی ان آداب کی رعایت بعض اوقات نہیں رہتی۔ الطالب، اسمی ہمایون، میرا نام ہمایون ہے، ہمایون، تو ہمایون، ہمایون۔ المدرس، ہمایون، کیف تکتب هذا الاسم، ہمایون، اچھا ہمایون، اس کو تعجب ہوا، آپ یہ نام کیسے لکھتے ہیں، اکتبہ علی هذه الورقۃ، اس کو لکھیے اس پیج پر، اس صفحے پر، پیج ورقہ، ٹھیک، پیج۔ الطلاب، دیگر طلبہ، یا استاذ ہا ہونا عقرب، یہاں پر ایک بچھو ہے، عقرب بچھو، اسکارپیو، اسکارپیو یا اسکارپیون، پی آئی او این ہے یا صرف آئی او۔ اقرب فی الفصل، مدرس پوچھتا ہے کیا بچھو کلاس میں، کیا بچھو کلاس میں، اسکارپیو نا، بچھو کلاس میں، این ہی، وہ کہاں ہے، اقرب جو ہے عربی میں مؤنث ہے۔ الطلاب، انظر ہونا یا استاذ، دیکھیے یہاں اے استاذ، یہاں ہے، یا تحت مکتبی ہشام، وہ ہشام کی میز کے نیچے ہے، وہ ہشام کی میز کے تپائی کے نیچے ہے۔ المدرس، مدرس، اقتلوها یا اخوان، اس کو قتل کر دو اے بھائیو، وہ brothers kill it۔ الطلاب، بما نقتلها، اپنے کس ذریعے سے، بیما با یہاں پر سببیہ ہے، یعنی کس سبب سے، کس ذریعے سے،
ہم اس کو قتل کریں گے. المدرس اقتلها بحذائک یا ہشام، اس کو قتل کرو اپنے جوتے سے. جوتا، حذاء جوتا، اقتلها یہ سارے افعال نا فعل امر آ رہے ہیں. یا ہشام، اے ہشام جوتے سے قتل کرو. اماتت، اب کچھ سیکنڈز کا یا منٹس کا پوز مارا ہوگا. اماتت پھر پوچھتا ہے کیا وہ مر گیا، یعنی بچھو مر گیا. چونکہ مؤنث ہے تو ماتت آئے گا مؤنث کے لیے. ہشام کہتا ہے نعم ماتت، جی ہاں استاذ وہ مر گیا بچھو. مدرس کہتا ہے اجلسو یا ابنائی، بیٹھو اے میرے بیٹو. اقرأ الدرس یا علی، اقرأ پڑھو، قرأ یقرأ سے اقرأ، درس کو پڑھو اے علی. علی پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو اس میں بھی یہی لفظ اقرأ آیا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پیدا کیا اس نے انسان کو علق سے، خون کے لوتھڑے سے. جمع ہوا خون، خون کا لوتھڑا. یہ علق، علق یا علیق سے بھی ہے لٹکنے والا، something which clings. چونکہ جو فیٹس ہوتا ہے سب سے پہلے وہی لیچ لائک سبسٹنس ہوتا ہے. علق اس کو بھی کہتے ہیں، لیچ لائک سبسٹنس کو بھی. خون کا لوٹتا بھی ہوتا ہے کیونکہ خون ہوتا ہے سب سے پہلے منجمد خون، جمع ہوا خون، اور وہ یوٹرل وال سے لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو یہ علق تینوں معنی میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، something which clings، یوٹرل وال سے لٹکا ہوا ہوتا ہے. یا استاد حفظت هذه السورة، استاد میں نے اس سورت کو یاد کر لیا. ای سورت احفظ بعدها، احفظ لکھ رہا ہے تو عموماً حافظہ کے ساتھ یحفظ آتا ہے، پتہ نہیں ہے. احفظ حفظہ یحفظ لے لیجیے، ٹھیک ہے. یحفظ، آپ یحفظ یاد رکھیں. تو یہاں پر کریکشن کر لیجیے، ہو سکتا ہے نصر ینصر سے بھی آتا ہو، میرے دھیان میں نہیں ہے وہ. البتہ جو کثرت سے استعمال ہوتا ہے وہ حفظہ یحفظ ہے، باب سمع یسمع سے. ای سورت احفظ بعدها، میں اس کے بعد کون سی صورت یاد کروں. مدرس کہتا ہے احفظ سورت التین، یاد کرو سورت تین. خذ دفترک هذا، اپنی اس کاپی کو لے لو. واکتب فیہ سورت العلق، اور اس میں لکھو سورت علق. یا ابا بکر، اے ابو بکر، انک نعسان، تم اونگ رہے ہو، تم اونگنے والے ہو، یعنی تم اونگ رہے ہو. نعسان کے معنی اونگنے والا جو ہے، نعیسہ نعسان سے اونگنے والا، یعنی اذهب، اذهب ہے یہ، الى الحمام واغسل وجهك، جاؤ باتھ روم اور اپنے چہرے کو دھو. واغسل وجهك، اور اپنا چہرہ دھو. و افتح النوافذ، کھولو کھڑکیاں. یا عبداللہ، اے عبداللہ. فإن الغرفة مظلمة، اس لیے کہ کمرہ تاریک ہے، کمرہ تاریک ہے. مظلمۃ تاریک، یعنی ڈارک ہے، کمرے میں اندھیرا ہے. والجو، یا فإن الغرفة والجو، ان پر ہی عطف ہے. میں کیا لکھ رہا ہوں، والجو، کیونکہ یہ ان پر ہی عطف ہے. ان الجو حار، اور ایٹماسفیئر ماحول، ایٹماسفیئر جو کہتے ہیں ایٹماسفیئر کو، ویدر کو بھی کہتے ہیں جو، ویدر
मौसम, और मौसम गर्म है, तो खोलो खिड़कियों को। हाँ, तमारीन है अब। अजिब अनिल असीलतिल आतियती, सवाल पर मबनी, यानी दर्स पर मबनी सवाल। मल इस्मु तालिबिल जदीद, मस्मु तालिबिल जदीद, नए तालिब इल्म का क्या नाम? इस्मुहु हुमायून, है ना भाई? अरे लिखो तो चैट में। आइना कानतिल अक़रबु, बिच्छू कहाँ था? फिल फसली में नहीं, बिच्छू था तहत मकतबी, किसके तिपाई के नीचे था? तहत मकतबिल, तहत मकतबी हिशामिन। मनिल लज़ी क़तलहा, किसने उसको कत्ल किया? क़तलहा हिशामुन, हिशाम ने कत्ल किया था ना। बिमा क़तलहा, किस जरिए से, किस चीज से कत्ल किया? क़तलहा बिल हिजाई, इतना खतरनाक था, डरपोक नहीं था, जूते से मार डाला। आया सूरतिन हाफिज़ा अलीयुन, कौन सी सूरत की हिफ्ज अली ने? हाफिज़ा सूरतल अलक़ी, और इक़रा व सूरतल हाफिज़ा सूरतल अलक़ी। कह दूसरा सवाल, सह मा यली, आने वाले जो सवालात हैं या चीज़ें हैं उनको जो है सही करो। क़ालल मुदर्रिसु लिल अली उक़्तुल उक़्तुलिल अक़रबा, यहाँ पर गलती होगी, मुदर्रिस ने किससे कहा उसमें? तो किससे कहा था मुदर्रिस ने? li हिशामिन, है ना। हिशाम से कहा था, लेसन पर मबनी है, li हिशामिन। क़ालल मुदर्रिसु लिल हिशामिन इफ्ताहिन नवाफिसा, खिड़कियाँ खोलो, हिशाम से कहा था। किससे कहा था फिर? बोलो भाई। अब्दुल्लाह से। क़ालल मुदर्रिस li अब्दिल्लाहि, लिख की वजह से अब अब्दुल्लाह आएगा। क़ालल मुदर्रिसु li अब्दिल्लाहि इफ्ताहिन नवाफिज़ा, खोलो खिड़कियाँ। क़ालल मुदर्रिसु li हुमायूना, लिख की वजह से हुमायूं चूँकि गैर मुनसरिफ नाम है इसलिए न आएगा, जर की नियाबत यहाँ पर जो है फतहा, कसरा की नियाबत फतहा। इज़हब इलल हम्मामी वग़सिल यदैका, अबी बकर से कहा था, क्योंकि अबा बकर नहीं आएगा यहाँ पर, यह होता है अबू बकर। अस्माए सित्ता आपने पढ़े गालिबन सर्फ में, नहव में, तो याद होना चाहिए था। अबू मरफू की हालत में वाव के साथ, और मंसूब की हालत में आलिफ के साथ अबा बकरिन, और मजरूर की हालत में या के साथ अबी बकरिन। तो यहाँ पर जो है लाम इससे पहले हरफ जारा है, इसलिए ली अबी बकरिन। तो नीचे लिख रहे हैं, तअम्मल, गौर करो, अबू बकरिन, जब इस पे हरफ जारा को दाखिल करोगे तो बनेगा ली अबी बकरिन, ली अबी बकरिन। क़ालल मुदर्रिसु li अलिय्यिन, मुदर्रिस ने अली से कहा, इहफ़ज़ सूरतन नबअ, हिफ्ज़ करो, याद करो सूरत नबा को, सूरह नबा याद करो। किससे कहा था?
سارے جواب دو. کس سے کہا تھا؟ قال لے علی تو ہے. اچھا علی سے کہا تھا احفظ سورۃ التین. سورۃ التین کہا تھا اسے. غلط لکھ رہے ہو سارے. علی سے کہا تھا پھر جب اس نے پوچھا تھا کہ میں نے علق یاد کر لیا اب کون سی کر تو کہا تھا احفظ سورۃ التین. جی آگے ہے. اب یہ طریقہ سکھا رہے ہیں جو آپ نے صرف میں بھی سیکھا ہے, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف میں ایک اس میں فنیشنگ ٹچ دوں گا. اقرأ ما یلی, جو آ رہا ہے اس کو پڑھو. انت تکتب. پھر یہ سکھا رہے ہیں اس سے دراصل آپ فعل مضارع حاضر مخاطب سے جو ہے مضارع مخاطب سے مضارع مخاطب سے جو ہے کیسے آپ فعل امر بناتے ہیں, تو وہ آپ سیکھ چکے ہیں صرف میں. وہ قاعدہ یہی ہے کہ مضارع ماضی سے حرفی کا آپ فعل امر کیسے بناتے ہیں کہ مضارع میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ علامت مضارع کو ہٹا دیتے ہیں. پھر دوسرا حرف آپ دیکھتے ہیں جیسا کہ انہوں نے ہٹا دیا یہاں پر, دیکھیں پہلے تکتب تو ایک مرد لکھتا ہے, ٹھیک ہے, تو تکتب آیا, علامت مضارع کو ہٹا دیا, تو تکتب تا اور پھر دیکھتے ہیں کہ پہلا حرف کون سا ہے. اس کے بعد علامت مضارع کے بعد پہلا حرف اگر ساکن ہوتا ہے, یعنی جو دوسرا حرف ہوتا ہے اس میں مضارع میں لیکن ماضی میں تو پہلا ہوتا ہے, تو وہ اگر ساکن ہو تو اس سے پہلے حمزۃ الوصل کو بڑھا دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے بڑھایا ہے. آخری حرف کو جو ہے ساکن کر دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کیا ہے, ہوا ہے یہاں پر ساکن, ٹھیک ہے, آخری حرف کو ساکن کر دیا ہے. اور پھر بھائی دیکھتے ہیں فا, عین اور لام. عین کلمہ دیکھتے ہیں, عین کلمہ اگر مضموم ہے, ضمہ ہے اس پر, تو حمزۃ الوصل کو بھی مضموم لاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے ان دونوں مثالوں میں لایا ہے, کیونکہ کتبہ یکتبو اور دخل یدخلو یہ دونوں باب نصر ینصرو سے ہے, تو اس میں جو ہے بھائی عین کلمہ مضموم ہوگا تو حمزۃ الوصل بھی مضموم ہی داخل کریں گے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انت تدخلو, تو پھر تدخلو علامت مضارع کو ہٹا دیا اور پہلا حرف چونکہ ساکن ہے, اور تو پھر اگلے سٹیپ میں جو ہے حمزۃ الوصل کو بڑھا دیں گے, اور لام جو آخری والا حرف ہے اس کو ساکن کر دیں گے, اور عین کلمہ جو اس صورت میں خا ہے, دال خا لام, داخلہ تھا نا یہ ماضی میں, تو دال فا کلمہ ہے, خا عین کلمہ ہے, اور لام لام کلمہ ہے, تو خا چونکہ مضموم ہے یہاں پر لہذا حمزۃ الوصل کو بھی مضموم داخل کریں گے. اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ صرف میں پڑھ چکے ہیں, اس کا امتحان بھی ماشاءاللہ آپ دے چکے ہیں. تو اب بتاؤ, یہ تو صرف دیکھنے کی چیز ہے کہ دیکھو اب مزید مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں. اخرج من الفصل یا بشیرو, نکلو کلاس سے اے بشیر, تو یہ خرج یخرج سے ہے اخرج, وہ پتہ ہی آپ کو اخرج کیسے بنا, تخرج سے بنا اخرج, ہے نا. اکتب درسک یا علی, یہ بنا کتب یکتب سے, لکھو اپنا درس اے علی, کتب یکتب سے. سیم یہی پروسیس, تکتبو پھر
ساتھ ہی جوڑ سکتے ہیں آپ حمزۃ الوصل کو، آخری والے کلمے کو جو ہے ساکن کر دیا اور حمزۃ الوصل کو مضموم بڑھا دیا. اسجد للہ، سجدہ کرو اللہ کے لیے. سجدہ یسجد تھا تو تسجد سے اسجد بنے گا. صحیح، تسجد سے اسجد. تسجد تا کو حذف کر دیا، بچ گیا سین ساکن. آخری حرف کو بھی ساکن کر دو اور حمزۃ الوصل کو مضموم بڑھا دو. یہی قاعدہ ان سب میں ہے. انظر الی ذاک الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو. انظر دیکھو، الی ذاک الجبل، ذاک الجبل یہ بنے گا اس میں اشارہ اور مشار الیہ. اس کو بدل بھی بنا سکتے ہیں، اور بدل مبدل منہ میں چونکہ اعراب ایک ہی ہوتا ہے لہذا ذا کا فیس ویلیو پلیس ویلیو یہاں پر اس کی مجرور ہے، لیکن یہ مبنی ہے لہذا اس کے بعد جو ہے جو اس کا بدل آئے گا وہ مجرور ہوگا. اقتل هذه الحیۃ یا عمی، قتل کرو اس سانپ کو اے میرے چچا. بخاری کی روایت میں ہے کہ 5 ہے کوئی شقات، میں نے شاید کبھی تذکرہ کیا تھا اس کا، 5 جانور جن کو مارنے کی اجازت ہے. وہ تلاش کرنا پھر سے کیا کیا تھے، وہ شاید پچھلی بار ارشاد صاحب نے پھر بتائے تھے. کوا اور عقرب اور سانپ اور 3 اور بھی ہے 2. کون تلاش کرے گا؟ سارے تلاش کرنا. اور پھر ان کو مارنے کی کب اجازت ہے؟ ایگل 8. ادخل یا حامد، ریٹ. ادخل یا حامد، داخل ہو جاؤ اے حامد. اشکر ربک، شکر کرو اپنے رب کا. شکر یشکر سے ہے یہ، شکر یشکر. اسکت یا ولد، خاموش بیٹھو اے لڑکے، خاموش بیٹھو. سکت یسکت سے ہے، سکت یسکت. سکوت خاموش بیٹھنا. اکنس هذه الغرفة، کنس یکنس سے، کنس یکنس جھاڑو دینا. تو اکنس کے معنی جھاڑو دو، اس کمرے کو جھاڑو دو. تو کنس یکنس سے یہاں پر دکھا رہے ہیں سامنے بریکٹ میں کہ چونکہ عین کلمہ مضموم ہے لہذا حمزۃ الوصل بھی مضموم ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.